اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیس بالامکان تصحیح الاستدلال بالسیرۃ علی الحجیت بافضل من القول بانها تمس الشارع الی آخرہ۔ حضرات، سیرت عقلائیہ کے سلسلے میں بحث چل رہی ہے، اور یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ سیرت عقلائیہ کب حجت بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ تو مرحلہ وہ تھا کہ جہاں پر سیرہ عقلائیہ میں عقلاء جو ہے وہ کسی امر کو واقع مانتے تھے، شارع بھی اس کے اعتبار سے حکم واقعی لگا دیتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تصرف مال وغیر بطیب نفس والی مثال ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ مشکوک ہے مرحلہ، تو عقلاء کی سیرت یہ ہے کہ مشکوک مراحل میں کچھ چیزوں کو وہ حجت قرار دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اعتبار سے عمل کو صحیح مانتے ہیں، جیسے خبر واحد قول لغوی کے اعتبار سے۔ اس میں بتایا تھا دو مقام تھا، دو مرحلہ تھا۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اس طرح کے امارات کو جو ہے وہ اغراض شخصی میں آدمی استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ تو اگر عقلاء کی سیرت یہ ہے کہ کسی امارہ کو وہ اغراض شخصی میں استعمال کرتے ہیں، اغراض تکوینی میں، تو اس میں شارع کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اس بحث اصولی سے کچھ چیز باہر ہے، ہمارے یہاں اس سے کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے مسئلہ شرعی استخراج نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہاں، اگر کوئی ایسا امارہ ہے کہ جس میں عقلاء جو ہیں وہ اغراض شرعی میں اس سے استفادہ کرتے ہیں، مثلا یہی خبر واحد ہے نا، یا قول لغوی کے اعتبار سے شارع یہ عقلاء امور تشریعی میں استفادہ کریں۔ مثلا یہ کہیں کہ دیکھو، جب تم نے سن لیا تھا کہ لغوی نے بتایا ہے کہ عالم سے مراد جو ہیں وہ عالم بھی ہیں جو پہلے عالم تھے، اب جو ان کا علم چلا گیا، تو تم نے ان کا احترام کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، تنجس لا سکتا ہے۔ اس مرحلے میں یہ گفتگو کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ دیکھیے، جہاں تک قطعی امور کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شارع حکم واقعی دے سکتا اس کے لحاظ سے۔ جہاں تک احکام ظاہریہ کی بات ہے، اگر عام عقلاء نے یا حاکموں نے یا آمروں نے ان کی یہ سیرت ہے کہ کسی چیز کو حجت بنا دیتے ہیں کسی ہمارے کو، مثلا خبر واحد سکا کو، تو اس کے اعتبار سے ان کے حکم ظاہری کے اعتبار سے شارع مجبور نہیں کہ حکم ظاہری لگائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا عامر کا اور مامور کا دائرہ کار الگ ہے، یہ مامور اور عامر کا دائرہ کار الگ ہے۔ یہ گفتگو اس کی پہلے درس میں ہوئی تھی۔ آج فرماتے ہیں کہ ایک صورت ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ الگ الگ کی بات نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں نے کیا نام ہے خبر واحد سکا کو امور تشریعہ میں معتبر مانا ہے اور حکم ظاہری لگایا اس چیز کا کہ خبر واحد کے اعتبار سے عمل کیا جائے گا، تو شارع بھی ایسا کرے گا، شارع کو بھی ایسا کرنا اس کے اعتبار سے، اور اگر شارع کی نظر میں صحیح نہیں ہے تو منع کرے عقلاء کو اس چیز سے۔ لیکن نہیں منع کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شارع راضی ہے، اور شارع کی نظر میں بھی خبر واحد سے کا جو کیا ہے حجت ہے۔ یہ کیسے ہے دیکھیے، فرماتے ہیں ولیس بالامکان تصحیح الاستدلال بالسیرۃ علی الحجیت، سیرت عقلائیہ کے ذریعے سے یا سیرت عقلاء کے ذریعے سے حجیت قول مخبر واحد قول لغوی خبر ثقہ پر استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے،
ہے؟ ابھی تک یہ جملہ کہا، ابھی آگے بات آ رہی ہے. فرماتے ہیں لیس بالامکان، ممکن نہیں ہے کہ آپ صحیح معنی الاستدلال، لیس بالامکان تصحیح استدلال بصیرت الحجیت، حجیت کے اوپر ہے نا، سیرت کے ذریعے سے جو استدلال کیا جاتا ہے، کیونکہ سیرت عقلاء یہ ہے کہ وہ حجت مانتے ہیں خبر واحد کو، لہٰذا جو ہے وہ خبر واحد حجت ہے. یہ استدلال صحیح نہیں ہو سکتا ہے بافضل من القول بانها تمس الشارع، اس سے بڑھ کر کے کوئی قول آ جائے افضل، بہتر. یعنی صرف ایک ہی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اس استدلال کو صحیح ٹھہرا سکتے ہیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے نا. بحث کیا چل رہی ہے ذہن میں رہے کہ خبر واحد سے کا حجت ہے، اس پر ہمیں استدلال کرنا ہے. ہم استدلال نہیں کر سکتے ہیں شریعت کے باب میں کہ عام متشرعین کے لیے خبر واحد سے کا حجت ہے سیرت عقلائیہ کے ذریعے سے استفادہ کرتے ہوئے، کیونکہ عقلاء کے نزدیک حجت ہے، لہذا شارع نے بھی حجت بنایا ہے. ہم اس پر استدلال نہیں کر سکتے مگر اس طریقے سے. وہ کیسے کہ بیاننا تمس الشارع، کہ شارع یہ حکم لگانے پہ مجبور ہے، مس کرنا پڑے گا، شارع کو ماننا پڑے گا، اس چیز سے امتثاث کرنا پڑے گا. شارع کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، شارع جو ہے وہ کیا ہے، اس حکم کو مانے گا. شارع بھی حجت مانائے. کیوں حجت مانے گا شارع؟ اس کی وجہ ہے لا لکھا ہے بیاننا تمس الشارع، شارع اس سے امتثاث کرے گا، شارع بھی مانے گا، شارع بھی مجبور ہے اس چیز کو مانے. کیوں؟ لأنہا، یہاں پہ مس سے بنایا ہے مگر متمسک کا معنی نکلے گا. شارع اس کو تھام لے گا، اس کو مس کرے گا، اس کو تھام لے گا. مطلب کیا؟ متمسک ہوگا. شارع بھی یہی کہے گا، شارع کو بھی یہی بات ماننی پڑے گی. غیر شارع ایک بات ہوتی ہے مجبور والا مانا کرتے ہیں کہ مجبور ہے شارع بھی کہ اس چیز کو مانے. کیوں مجبور ہے؟ لأنها توجب على اساس العادة الجاری على طبقها حتى في نطاق الاغراض التشریعیة لمولا لم يساهم في تلك الشریعہ. کہتے ہیں کہ کیونکہ عادت یہی چل رہی ہے، جاری اور ساری ہے. عادت یہی جاری اور ساری ہے. لأنها، کیونکہ یہ چیز موجب ہوتی ہے بر اساس عادت، اس عادت کی بنیاد پر کہ جو جاری ہے. حتیٰ یہاں تک کہ جو شرعی چارچوب اور دائرے ہیں، نطاق اور محدودہ اغراض تشریعہ جو مولا کے ہیں، وہاں بھی یہی عادت جاری. کیا عادت جاری مولانا؟ کیا عادت جاری ہے کہ خبر ثقہ کو حجت مانتے ہیں. سیرت عقلائیہ ہی بنیاد کا مطلب عقلاء کی سیرت یہ ہے کہ خبر واحد کو حجت مانتے ہیں. یہ عادت جاری اور ساری ہے. حتیٰ کہاں؟ حتیٰ اغراض شریعہ میں بھی. شارع کو کوئی اس سے چھٹکارا نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں اس کے علاوہ کہ شارع بھی حجت مانے. وہ مولا بھی کہ جو اس سیرت میں کوئی سہم نہیں رکھتا، کوئی دخالت نہیں رکھتا ہے، وہ مولا کہ جس کی مداخلت، جس کا سہم، جس کا حصہ اس سیرت کے وجود آنے میں کوئی نہیں ہے، وہ مولا بھی مجبور ہے کیا کرے؟ اس سیرت کے اعتبار سے خبر واحد کو حجت مانے. وَتُوحَا وَلَوْ ارتکازًا وَخَطًا، اور الہام ہم میں آتی ہے چیز، وہی ہوتی ہے، ذہن میں چیز آتی ہے، یہ چیز تصور کی آتی ہے اور مانی جاتی ہے
حتیٰ ارتکازن ہی صحیح ہے، عقل میں اچانک آ جانا، مرتکز ہو جانا، ذہن میں بیٹھ جانا، کوئی استدلال نہ ہو، کسی چیز پر کوئی استدلال قائم نہ کیا گیا ہو، استدلال اور دلیل و برہان کے ذریعے سے کوئی بات نہ کہی گئی ہو، مگر ایک چیز ذہن میں بیٹھ گئی ہے، اس کو مرتکزات عقلی کہتے ہیں، اس کو مرتکزات عقلی کہتے ہیں۔ مرتکز ہو گئی ہے یعنی جگہ لے لی، مرکز بنا لیا، متمرکز یعنی جا انداختے شدے، حتیٰ ارتکاز عقلائی کے طور پر، استدلال نہیں ہے، دلیل نہیں، مگر لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی مرتکز ہے، ٹھیک ہے، یا اشتباہاً ہی صحیح، خطاً صحیح، مگر اس چیز کا الہام ہو چکا ہے، یہ چیز تصور کی جا سکتی، ملہم ہو چکی ہے، اس کی وحی ہو چکی ہے۔ کس چیز کی وحی ہو چکی ہے مولانا؟ کہ سب لوگ اس چیز کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، بِأَنَّ مَوَادَّهَا مورد اتفاق من الجمیع، کہ اس کا محتوا، اس کا مفاد، اس کا مواد، اس کا معنی کیا ہے؟ مورد اتفاق ہے سب کے لیے، یعنی سب مانتے ہیں کہ خبر واحد جو کیا ہے؟ حجت ہے، ارتکاز عقلانی اور عقلائی ہے، یہ وحی شدہ یہ بات ہے، الہام شدہ یہ بات ہے، ذہن میں نقش کر چکی یہ بات کہ خبر واحد سے کا کیا ہے؟ حجت ہے۔ وَبِذَالِكَ، اب دیکھیں ہم ڈھونڈنے یہ نکلے ہیں کہ شارع کی طرف سے خبر واحد حجت کیسے بنتی ہے نا، یہی ڈھونڈنے نکلے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ شارع کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں کہ سوائے اس کے کس چیز کو قبول کرے کہ جسے بقیہ علماء نے عقلاء نے قبول کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز ذہن میں متمرکز ہو چکی ہے، بیٹھ چکی ہے، اس کا الہام ہو چکا ہے، اپنی جگہ بنا لی اس چیز نے ذہن میں کہ خبر واحد کیا ہے؟ حجت ہے، ٹھیک۔ وَبِذَالِكَ تُصْبِحُ مُسْتَدْعِيَةً لِلرَّدِّ، اب یہ چیز چونکہ ذہن میں بیٹھ چکی ہے تو ذہن میں اس کا الہام ہو جانا، چاہے ارتکازی طور پہ یا خطئی طور پہ، مگر یہ چیز ذہن میں بیٹھ جانا کہ خبر واحد سے کا حجت ہوتی ہے، یہ سیرت ہے عقلاء کی۔ اب یہ ہو جاتی ہے، یہ بنا دیتی ہے، تصبح بن جاتی ہے، یہ بنا دیتی ہے، یہ ہو جاتی، کیسے ہو جاتی ہے؟ بن جاتی کہنا بہتر ہے، ایسی پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ مستدعیتاً، جو استدعا کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے، للردع، روکنے کا مطالبہ کرتی ہے، علی فرض عدم التوافق، اس سیرت سے روکنے کا مطالبہ کرتی، کب؟ کہ جب فرض کیا جائے کہ شارع راضی نہیں، موافقت نہیں رکھتا اس عمل سے، اس سیرت سے، ٹھیک ہے۔ وَيَكُونُ السِّيرَةُ عِنْدَئِذٍ كَاشِفًا وَيَكُونُ السُّكُوتُ عِنْدَئِذٍ كَاشِفًا عَنِ الْإِمْضَاءِ، اب اگر شارع ساکت ہے تو شارع کا سکوت امضاء پر دلالت کرتا ہے۔ یہ تو لفظی ترجمہ سارا ہو گیا، مفہومی بات میں آپ کو دو جملے میں یہ عرض کروں اس پیراگراف کا کہ سیرت عقلائیہ یہ ہے کہ خبر واحد سے کا حجت ہے، اس کو شارع کو ماننا پڑے گا، کوئی چارہ نہیں شارع کے پاس، ہے نا، اس سے امتساس کرنا پڑے گا، اس بات کو شارع کو ماننا پڑے گا۔ کیوں ماننا پڑے گا؟ کیونکہ یہ عادت جاری ہو چکی ہے، ساری ہو چکی ہے، کیا عادت جاری ہو چکی ہے کہ فلاں چیز یا فلاں امارہ یا مثلا خبر واحد سے کا عقلاء کے درمیان حجت ہے، سب حجت مانتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز ذہن میں آتی ہے، چاہے ارتکازی طور پہ صحیح، کہ جب سب کے نزدیک حجت ہے تو شارع کے نزدیک حجت ہے، سب کا اتفاق ہے اس پر تو شارع کا بھی اتفاق ہے۔ لیکن اگر شارع کا اتفاق نہیں ہے، شارع کا اتفاق نہیں ہے تو پھر شارع کو اس چیز سے روکنا پڑے گا۔ جب نہیں روکا ہے، ساکت ہے شارع، تو اس کا سکوت رضایت پر دلالت کرتا ہے، اس کے سکوت کا نتیجہ حجت ہے جو آپ لوگ فرما رہے ہیں۔
اشارے ساکت ہے، اس کا مطلب حجت خبر واحد کو مانا ہے۔ اس پیراگراف سے استدلال ہوا اس بات کے اوپر کہ حکم ظاہری بھی جہاں وکلا نے دیا ہے، مثلا موارد مشکوکہ میں خبر واحد سے کا حجت مانا ہے، اس حکم ظاہری کے اعتبار سے بھی اشارے حکم ظاہری لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حکم ظاہری خود سکوت اشارے سمجھ میں آ جائے گا، اشارے نے سکوت اختیار کیا، اس کا مطلب خبر واحد سے کا اشارے نے حجت مانا ہے، ٹھیک۔ فبہذا نعرف، انشاءاللہ اس کو اگلے جلسے میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔